برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 49ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ 6 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ کر 6 سال مکمل ہو چکے. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے بند کر دیے تھے. انہیں حج اور عمرہ کی اجازت نہیں تھی. ابھی 1 سال پہلے یا 1 سال سے کچھ کم ہی عرصہ گزرا، احزاب میں مشرکین مکہ جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اپنے دوسرے تمام قبیلوں کو ملا کر ان کو ذلیل ہو کر پلٹنا پڑا. اب یہ بات ان کے لیے ناگوارا تھی کہ کیسے مسلمانوں سے اتنی بڑی شکست کے بعد مسلمانوں کو مکے میں داخلے کی اجازت دے دیں، جبکہ دنیا میں ان کا پولیٹیکل پاور سارا ختم ہو چکا تھا. عرب کے اس حصے میں تو بالخصوص ان کی کوئی عزت باقی نہ رہی. اب ان کو اس بات کی فکر پڑی تھی اگر مسلمان یوں ہی ہماری اجازت کے بغیر عمرہ کرنے مکہ میں داخل ہو جائیں گے، بچی کچی عزت بھی ختم ہو جائے گی، بچی کچی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ بھی خاتمہ اس کا ہو جائے گا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے، اسفان علاقے پر پہنچے تو وہاں پر خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیج دیا گیا کہ کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لشکر جو لگ بھگ 1400 کے قریب تھے، جو احرام باندھ کر عام ہتھیار کے ساتھ تھے، جن کا ارادہ جنگ کا ذرا سا بھی نہ تھا، انہیں روکنے کو حکم دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جب اسوان علاقے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی صلاۃ الخوف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ایک حصے کو نماز پڑھاتے اور دوسرا حصہ جو لشکر کا ہوتا وہ پہرا دیتا. جب خالد بن ولید نے اس منظر کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اس موقع پر حملہ کرنا درست نہیں، ورنہ خالد بن ولید اور ان کے لشکر کا ارادہ تو یہ تھا جیسے لوگ صلاح کا آغاز کریں گے تب پیٹ کے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ان کی پلاننگ ناکام ہوتی چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاح سے فارغ ہوئے، لشکر کو حکم دیا کون ہے ہم میں سے جو ہمیں مکہ پر لے کر جائے اس راستے سے ہٹا کر جس راستے پر خالد بن ولید ہمارا انتظار کر رہا ہے. راستے دکھانے والے ایک شخص ماہر کو لیا گیا. اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بدلا کر مکے کا رخ کروایا. یعنی جس راستے پر خالد بن ولید اور ان کا لشکر مسلمانوں کو مکہ داخلہ ہونے سے روکنے کے لیے یا مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے، اس راستے کو بدل کر بستیوں کے علاقے سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف لے گیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر آگے بڑھ رہا تھا، وہاں کی جو ریت کے غبار اڑ رہے تھے، خالد بن ولید اور ان کے لشکر نے جب اس منظر کو دیکھا تو سمجھ گئے اب خالد بن ولید اور ان کے لشکر کے بعد وقت اتنا نہیں ہے کہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کا سامنا کرے. لہٰذا خالد بن ولید نے اپنے سفیر کے ذریعے پیغام بھیج دیا مکہ کو کہ ہمارے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر نکل چکا ہے، وہ دوسرے راستے سے مکہ میں داخلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکے میں پہنچنے کو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے انتہائی قریب حدیبیہ نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا پانی کا. اس پانی کے کنویں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. جیسے پڑاؤ ڈالا ادھر سے مشرکین مکہ کا دوسرا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حدیبیہ مقام پر آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ میں جب اس کنویں کے پاس پہنچے تو ایک کنویں میں جو پانی تھا وہ بہت کم مقدار میں پانی تھا. صحابہ کرام بہت جلدی اس پانی کو جو سو صاف کر گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ پانی جو کنویں میں تھا وہ ختم ہو چکا. اس موقع پر اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو سو عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تیر کو لے جاؤ میری اور اس پانی کے کنویں میں ڈالو. جب پانی کے کنویں میں تیر کو پھینکا گیا، پانی ابلنے لگا. تمام صحابہ کرام اس پانی سے خوب سیراب ہوئے. ادھر دشمن کا ایک لشکر مسلمانوں کو روکنے کے لیے حدیبیہ بھی آ چکا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے آنے والے لوگ جو لشکر کی شکل میں آئے تھے ان کے حکم کے انتظار میں کہ آخر ان سے اجازت ملے گی یا لڑ کر اندر جانا پڑے گا۔ قریش کو یہ ڈر ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اب تک قریش نے ہم پر حملہ کیا تھا، اب ہم قریش پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھے شاید ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ تھی وہ احرام میں تھے، وہ زرہ پہن کر نہیں تھے، وہ ہیلمٹ پہن کر نہیں تھے، ان کے پاس جنگی ہتھیار نہیں تھے، ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا۔ قریش پھر بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان جنگ ہی لڑنے آئے ہیں۔ ایک کے بعد ایک قریش اندر مشورہ کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں حدیبیہ میں ان کو ایک لشکر کے ذریعے روک دیا گیا تھا، قریش نے اپنے سفیر کو بھیجایا، اپنے ایک منسٹر کو بھیجایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ ان کے اس پہلے سفیر نے واضح طور پر مسلمانوں سے کہہ دیا اگر تم ہم سے جنگ لڑنے آئے ہو ہم تمہیں اندر ہرگز داخلہ نہیں دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا جنگ کا ارادہ ہرگز پہ تو نہیں، کیا بھلے احرام کی حالت میں کوئی جنگ لڑنے آتا ہے؟ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان کچھ نہیں، ہمارے پاس زرہ نہیں ہے، کیوں ہم تم سے جنگ لڑیں گے؟ ہمارا ارادہ یہاں پر صرف اس خواب کی تکمیل ہے جو خواب اللہ عز و جل نے مجھے دکھایا ہے۔ اور یاد رکھو کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ میں نے اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنے خدموں کو آگے بڑھایا ہے، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، جنگ لڑنے کا نہیں۔ لیکن اے سفیر قریش کے، کہہ دے اپنے سرداروں سے لیکن اگر تم پھر بھی جنگ لڑنا چاہتے ہو جبکہ دیکھتے ہو کہ میں حالت احرام میں ہے، لیکن اگر تمہارا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک اللہ کے دین کے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن میرے تن سے جدا نہ ہو جائے۔ جب یہ جذباتی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سفیر کے سامنے دیا تو پہلا سفیر پلٹ کر جاتا ہے، قریش کے بڑے سرداروں کو اطلاع دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان کا ارادہ جنگ لڑنے کا نہیں ہے۔ لیکن قریش اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے، اپنے دوسرے منسٹر کو آگے بھیجتے ہیں۔ وہ دوسرا منسٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ بھی وہی بات کہتا ہے کہ آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عمرہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام اپنی تلواروں کو جو عام طور پہ رکھ لیے تھے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اجازت نہیں دیں گے ہم تلواریں نکال کر ان کا سامنا کر اندر داخلہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر اور تحمل سے کام لینا، اطمینان سے کام لینا، اللہ عز و جل اس معاملے میں اس امر میں ضرور ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ قریش کے طرف اب مسلمانوں کا سفیر بھیجا جاتا۔ اب تک قریش اپنے 3 منسٹرز بھیج چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے کہ واپس چلے جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ وقت زیادہ بیتتا چلا جا رہا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ایک منسٹر عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دوہرے داماد کو روانہ کیا۔ حضرت عثمان اپنی سواری پر بیٹھ کر مکے کی وادی میں داخلہ لیتے ہیں قریش کے سرداروں سے گفتگو کرنے کے لیے۔ راستے میں انہیں کچھ لوگ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں سے اس امر میں اس معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے ڈسکشن کرنے کے لیے مجھے اندر بھیجا ہے۔ وہ اندر داخلہ لیتے ہیں۔ لوگ حضرت عثمان کو چاہتے تھے کیونکہ وہ مہاجرین میں سے، وہ مکہ کے رہنے والوں میں سے۔ جب وہ قریش کے بڑے سردار ابو سفیان اور دیگر لوگوں سے ملے تو ابو سفیان اور دیگر لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جا کر طواف کر لیجئے، ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں، لیکن مسلمانوں کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے تب تک میں بھی عمرہ نہیں کرنے والا۔ ادھر ڈسکشن ہوتا تھا۔ حضرت عثمان کی ملاقات ان کے بڑے سرداروں سے، ان کے سفیروں سے بھی وہ ڈسکشن کرتے جاتے۔ آپ کو ڈسکشن کرتے ہوئے فیصلہ لینے میں، گفتگو کرنے میں کافی دیر وہاں پر ہو گئی، ادھر دیر ہو گئی۔ ادھر مسلمان جہاں پر حدیبیہ میں تھے وہاں افواہ اڑانے والوں نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ جیسے حضرت عثمان کے قتل کی اطلاع مسلمانوں کے پاس ایک افواہ کی شکل میں پہنچی، بیعت رضوان کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کہا کہ ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس زمین سے ہم جانے والے نہیں۔ لیکن یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابھی نہیں آئے، لیکن ان سے پہلے سہیل نامی آدمی جو قریش کی طرف سے ان کا سفیر تھا اس کو ان لوگوں نے روانہ کیا۔ جیسے سہیل پر نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش اب جنگ ہار چکے ہیں، قریش کو جنگوں نے ہرا دیا ہے۔ قریش آج ہم سے 18 سال سے جو معاہدہ نہیں کیے ہیں
آج وہ وقت آ چکا ہے، وہ ہم سے صلح چاہتے ہیں، وہ ہم سے فرینڈشپ چاہتے ہیں، اس لیے کہ سہیل کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش ہم سے ہار چکے، ہمت پست ہو چکی اور آج ہم سے فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے دوستی کا ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے، صلح نہیں کرنا چاہتے تو کبھی سہیل کو نہیں بھیجتے، اس لیے کہ سہیل ہی ان میں اس طرح کا آدمی ہے جو بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والا ہے، اس کے پاس زبردست پولیٹیکل دور اندیشی ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے ہمارے پاس معاہدے کے لیے سہیل کو بھیجا۔ سہیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے سہیل آیا ادھر بیعت رضوان ہو چکی، حضرت عثمان بھی سہیل کی آمد کے کچھ ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو زندہ دیکھ کر بڑی خوشی ان کو میسر ہوئی، یہ جو بات اڑا دی گئی تھی ان کی شہادت کی وہ ایک افواہ تھی۔ سہیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے معاہدہ کرنے کے لیے، سہیل سے ڈسکشن کر کے قریش نے اپنے تمام تر نکات ایگریمنٹ کے پوائنٹس بھیجا دیے تھے، ان باتوں پر بات کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر جو احرام کی حالت میں تھکے ماندے قربانی کے جیسے جانور لے کر پانی کے کنویں کے پاس کئی دن کا سفر کر کر انتظار میں ہے آخر اللہ کے گھر کا دیدار دوبارہ میسر ہو جائے، اس طواف کی سعادت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ اور ہی فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایک فیصلے کے لیے دونوں آپس میں فریقین بیٹھتے ہیں، سہیل قریش کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بیٹھتے ہیں۔ سہیل سب سے پہلی بات کہتا ہے تمام قریش نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ لوگ آئندہ 1 سال کے بعد آ کر اسی مہینے میں عمرہ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا ہمیں منظور ہے۔ صحابہ اس فیصلے کو دیکھ کر اتنے پریشان کن ہوئے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں لے لیا، لیکن جرت اور مجال نہ ہو سکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، آخر کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ دوسری بات سہیل نے کہی جب صحابہ کرام کے دل کو تسلی ہوئی، کہا قریش جو آپ سے گزشتہ 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، قریش نے اعلان کر دیا، تمام سرداروں نے پورے اتفاق کر کر اس بات پر کہ آنے والے 10 سال تک مسلمانوں کے لیے دنیا نے جو مسلمانوں کی جیت کو تسلیم کر لیا، وہ حدیبیہ کے اس موقع پر جو ایگریمنٹ ہونے والا ہے اس کا دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ دشمن اپنی تلواروں کو، اپنی جانوں کو ہرا چکے مسلمانوں کے سامنے، قریش نے باآواز کا دنیا کے سامنے آنے والے 10 سال تک مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ لیکن ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 4 سال بچے ہیں، کامیابی اسی دن مسلمانوں کو مل چکی جس دن قریش نے اعلان کر دیا اب آنے والے 10 سال تک جنگ لڑنے والے نہیں، اس لیے کہ جتنے لوگ مسلمانوں کے دشمن اس زمانے میں تھے سب کے سب قریش کے دھرے پر مسلمانوں سے لڑتے تھے، قریش کے بلبوتے پر مسلمانوں سے لڑتے تھے، وہ اپنی ہر جنگ میں قریش کو لاتے تھے، بنو نذیر احزاب کی جنگ میں قریش کو لے کر آئے، بنو غطفان قریش کو لے کر آئے، سب قریش سے تال مل کر کے جنگ کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے۔ قریش نے اگلی بات رکھی، جو آدمی مکہ سے مدینہ آ جائے گا آپ اسے واپس کر دینا، لیکن جو آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں منظور ہے۔ چوتھی بات پوائنٹ رکھا گیا کہ اب جو بھی قبیلہ عرب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں آنا چاہتا ہے وہ آج اس ایگریمنٹ میں اپنا نام لکھا دے۔ تو بنو خزاع اپنے قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں آگے ایگریمنٹ میں نام لکھا دیا۔ بنو بکر جو دوسرا قبیلہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں قریش کے ایگریمنٹ میں چلے گئے، کہا ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ اصول یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی قریش کا جو آج اس ایگریمنٹ میں قریش کا ساتھ دینے تیار ہو چکا، ان کا اگر کوئی ایک آدمی مسلمان کے کسی ایک آدمی کو بھی جان سے مارتا ہے تو مطلب یہ لیا جائے گا کہ قریش نے مسلمانوں کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، تب یہ معاہدہ جو حدیبیہ میں ہو رہا ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ معاہدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات بھی ہمیں منظور ہے۔ بنو بکر قریش کے ایگریمنٹ میں آگئے، بنو قزاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹ میں آگئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باتیں منظور ہے، تحریر کی جائے، ایگریمنٹ پیپر لکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ہاتھ روک دیتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ مسلمان جو اللہ عز و جل کے اسماء و صفات اس کے نام سے واقف نہیں، کہیں وہ سہیل کی طرح نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سہیل نے کہا ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ ہم
تو لکھنا اگر ہے تو اگر تحریر میں بسمک اللہم لکھنا کہ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تقاضا اختیار کیا، اللہ